السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ چین نے بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ چین کی 70,000 فوجیں میدان میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چین نے بھارت کو ایک بار پھر پینگونگ، گلوان اور ٹسو جھیل کے علاقوں میں کاری ضربیں لگائی ہیں۔ 70,000 چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کو سرحدی علاقوں میں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین نے بھارت کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کیا، بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھاڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کی اس صورتحال کا بھارت اور چین کے تعلقات پر بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ 2020 میں گلوان وادی میں چین اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپیں اب 2024 تک جاری ہیں۔ ان جھڑپوں نے دنیا کی توجہ اس سرحدی تنازع پر مرکوز کر دی ہے۔ ان جھڑپوں میں دونوں ممالک کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد سے ہی یہ تنازع دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ پینگونگ جھیل، گلوان وادی اور ٹسو جھیل کے علاقے اور بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشنز برقرار رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز کمزور ہو چکی ہیں۔ 2020 کی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چین نے سرحدی علاقوں میں اپنے فوجی تعداد میں اضافہ کیا، بھارت نے بھی اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا دیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے، جس سے جنگ کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ 17,000 فوجی سے لے کر 71 سے 75,000 فوجی بھارت کے خلاف میدان میں ہیں۔ ان کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار موجود ہے۔ چین کی یہ فوجی نقل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ لداخ میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ بھارت نے بھی چین کے اس نقل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا، لداخ کے علاقے میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے، بھارتی فضائیہ اور زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم دیا۔ لیکن کیا بھارت اس چینی فوجی طاقت کا مقابلہ کر پائے گا؟ پینگونگ جھیل کے علاقے میں چینی فوج نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا، اہم فوجی پوزیشنز سنبھال لیں اور اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ چینی فوج نے بھارتی افواج کو جھیل کے اسٹریٹجک مقامات سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت یہ علاقہ مکمل طور پر چینی کنٹرول میں ہے۔ گلوان وادی میں ایک بار پھر چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ چین نے یہاں بھی بھارتی فوج پر کاری ضربیں لگائیں، کئی اہم فوجی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جھڑپیں 2020 کی جھڑپوں کی یاد تازہ کرتی آ رہی ہیں، لیکن اس بار چین کی فوجی طاقت اور بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ٹسو جھیل کے علاقے میں بھی چینی فوج نے بڑی کارروائی کی اور بھارتی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چینی فوجیوں نے اس علاقے میں کئی اہم پلوں اور سڑکوں کو تباہ کر دیا، جس سے بھارتی فوج کے لیے نقل و حرکت مشکل ہو چکی ہے۔ بھارتی فوج چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ چینی فوج کی تعداد اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے بھارتی فوج کے لیے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں اپنے جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، میزائل سسٹمز اور ٹینکس شامل ہیں، جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چین نے اپنی فضائی اور زمینی افواج کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کیا۔ چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
चीन ने न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि नफसियाती जंग में भी भारत पर गालिब आया है। चीनी मीडिया ने भारत को आलमी सतह पर कमज़ोर दिखाने की कोशिश की है और इस जंगी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के सामने अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा किया है। भारत की फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चीन की फ़ौजी ताकत और तादाद ने भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। भारतीय फ़ौज की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए चीनी फ़ौज ने कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन चीन की फ़ज़ाई बर्तरी और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत ने चीन के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली को जारी रखते हुए भारत के साथ मुज़ाकरात में संजीदगी अभी तक नहीं दिखाई। कहा जा रहा है कि भारत हर सूरत गलवान वादी में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला कर लिया है। भारत लद्दाख में भी भारत इबरत का निशान बनाएगी। इसके अलावा चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर करना शुरू कर दिया ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजी आमदोरफ्त तेज़ हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो चीनी फ़ौज की तादाद में इजाफा देखने में आया है। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से खतरात का खदशा बढ़ चुका है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। यह पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इज़ाफ़ी महवर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा कहा गया हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि भारत मुँह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला कर चुका है। भारत के बेशतर इदारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फ़ौज गुज़िश्ता बार वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली थी। चीन की हुक्मरान जमात ने भारत पर शदीद दबाव डालने का भी फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि भारत हर सूरत लद्दाख में ख़तरनाक कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इसके अलावा कशीदगी की लहर एक बार फिर आज से जारी है। चीन की सरहद पर इंडियन फ़ौज की जितनी तैनाती है इससे कबल पहले कभी नहीं देखी। यह चीनी जारियत का मुकाबला करने के लिए किया गया है। इंडियन फ़ौज आज LAC को एक तरफा तौर पर तब्दील करने के लिए किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैनात है। चीन ने अभी तक इनके तबसरों का भरपूर जवाब नहीं दिया है और आगे कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत भारत के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर चुका है।